تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خیال آیا تو اوپر سے ایک پتھر پڑا اور اس دکاندار کے سر پہ گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا اور سامنے دیوار پہ جا کے خون کے چھینٹے جب پڑے تو خون سے دیوار پر اسم ذات نقش ہو گیا۔ خون میں یہ ہے، پاک اس کو کہتے ہیں مکمل، کہ یہ جو ہمارا خون ہے نا، اس کے اندر جو ہے ریڈ جرمز ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں سرخ خلیے۔ تو جب قلب میں اللہ کا ذکر آباد ہوتا ہے، دل کی دھڑکنیں اللہ سے بیدار ہوتی ہیں اور نس نس میں نور چلا جاتا ہے، تو وہ نور ان ریڈ جیمز میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، ان ریڈ جرمز کو، کہ یہ ریڈ جرمز آن اٹس اون ذکر اللہ میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہو گیا کہ جس کے خون میں نور مکس ہو گیا، لیکن اس سے بڑا مقام اور مرتبہ اس کا ہے کہ جس کے خون کے جرثومے بھی ذکر اللہ میں لگ گئے۔ داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک بازار سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دکاندار اپنے کام میں، کاروبار میں اتنا مصروف تھا، بڑے انہماک سے اپنے کاروبار میں وہ لگا ہوا تھا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یار دیکھو، یہ جو بندہ ہے کتنے انہماک سے، کتنی یعنی گہرائی میں جا کے اپنے کاروبار میں مصروف ہے، اسے اللہ کا کوئی خیال نہیں ہے، اللہ سے غافل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خیال آیا تو اوپر سے ایک پتھر پڑا اور اس دکاندار کے سر پہ گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا اور سامنے دیوار پہ جا کے خون کے چھینٹے جب پڑے تو خون سے دیوار پر اسم ذات نقش ہو گیا۔ دادا صاحب نے کہا کہ تب مجھے پتہ چلا اہل ذکر کی شان کیا ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے کہا کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام کاج میں اور دل یار کے ساتھ ہے۔ پنجابی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہتھ کار ول دل یار ول، ہتھ کار ول دل یار ول، کہ ہاتھ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور دل جو ہے وہ یار کے ساتھ۔ اور قرآن نے بھی کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے خون کے جرثومے اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے۔ لیکن ایک مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے، جن کے خون کے جرثومے ذکر اللہ میں لگ جائیں نا، تو اس کی وجہ سے ان کے خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ 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 ان کے جگر کا سارا پانی ذکر اللہ خشک کر دیتا ہے۔ اور یہ ذکر اللہ جو لوگوں کا خون چوستا ہے، اس خون کے بدلے میں اللہ نے ایک حوض بنایا ہے، اس حوض کا نام ہے حوض کوثر۔ مجھے سرکار نے خود فرمایا کہ وہاں عاشقوں کے جگر کا خون ہے۔ کوئی اللہ کا عاشق ایسا نہیں گزرا جس کا جگر خراب نہ ہوا، کیونکہ یہ ذکر اللہ چوس لیتا ہے۔ ذاکر قلبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ ڈر کے مارے ذکر چھوڑ دیں، ذاکر قلبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خاص لوگوں کی بات ہے بھائی۔ مجھے تو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب میں نے آج ہی کہہ دیا، پتہ نہیں کوئی اس کی کیا کہانی بنائے گا۔ جو میں چیزیں نہیں کہتا ہوں وہ بنا لیتے ہیں، وہ مجھے ہی حوالہ دیتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ذکر قلب والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کے خون کے جرثومے ذکر اللہ میں لگ جائیں۔ اب خون کے جرثومے اگر ذکر اللہ میں لگ جائیں گے تو پھر اس خون کے اندر جو وائٹ کارپسلز ہوتے ہیں جو آکسیجن کو اسٹور کرتے ہیں، وہ تو تباہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، خون کے اندر جو آکسیجن کی سپلائی ہے، وہ جو پیوریفیکیشن ہوتی ہے، پیوریفائڈ بلڈ ہوتا ہے۔ کیوں، کیسے ہوتا ہے کہ یہ جو وائٹ بلڈ کارپسلز ہوتے ہیں دل کے اندر، ان کارپسلز کے اندر آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ پھیپھڑا ہمارا، لنگز ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو نکال کر کے آگے دھکیلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بھاگتے ہیں، جتنی زیادہ ایکٹیویٹی آپ کا جسم کرے گا تو خون کی رفتار بڑھے گی۔ جب خون کی رفتار بڑھے گی تو اب اس کو آکسیجن چاہیے، پھر آکسیجن کے لیے آپ کا سانس پھولتا ہے، کیونکہ آکسیجن کی کمی ہو گئی نا، کیونکہ آکسیجن وہاں چلی گئی۔
ان لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، سرسبز علاقوں میں رہتے ہیں۔ شہر میں رہنے والوں کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، یہاں تو دھواں، مٹی، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.